یقین، وفا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا سچا واقعہ جو سن کر روح کانپ جائے، دل رونے لگے اور ایمان تازہ ہو جائے۔ ایک غلام، ایک جزیرہ، ایک بھوکا پیاسا تنہا انسان اور سامنے خونخوار شیر، لیکن جب دل میں اللہ کا یقین ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تو درندے بھی محافظ بن جاتے ہیں۔ یہ صرف کہانی نہیں، یہ سچ ہے، ایسا سچ جسے تاریخ نے محفوظ رکھا، صحابہ نے روایت کیا اور ایمان والوں نے سینے سے لگایا۔ آئیے آج سنتے ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ایمان افروز واقعہ جب اللہ نے شیر کو ان کا رہبر بنا دیا۔ گائز، اگر چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کا نام سفینہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کو سفر میں اس طرح اٹھایا کرتے تھے جیسے کشتی سامان کو اٹھاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت میں فرمایا کہ تو سفینہ ہے، یعنی کشتی ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے بعد اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ وہ کئی غزوات میں شریک ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر اور حضر میں رہے۔ ان کا ایمان بہت پختہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ان کا عشق بہت گہرا تھا۔ ان کی سب سے مشہور اور حیرت انگیز روایت وہ واقعہ ہے جو انہوں نے خود اپنی زبان سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ وہ سمندر کے راستے کسی مہم پر جا رہے تھے کہ ان کا جہاز طوفان کا شکار ہو گیا۔ سمندری طوفان اتنا شدید تھا کہ جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور تمام سواریاں بکھر گئیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک تختے پر بیٹھ کر ساحل کی طرف بہنے لگے۔ اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ وہ کسی طرح ایک ویران جزیرے پر پہنچے۔ وہ بھوکے پیاسے تھکے ہوئے تھے اور وہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ جزیرہ سنسان اور جنگلات سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں درندے اور خطرناک جانور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حالت میں جزیرے میں چلنا شروع کیا کہ شاید کوئی انسان یا خوراک کا سامان مل جائے۔ وہ دن بھر چلتے رہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ اچانک جھاڑیوں سے ایک زوردار آواز آئی اور ایک بڑا جنگلی شیر ان کے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک، دانتوں میں خون اور آواز میں غراہٹ تھی، لیکن حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اور یقین قائم تھا۔ انہوں نے نہ ڈر کر بھاگنے کی کوشش کی اور نہ کمزوری دکھائی، بلکہ آگے بڑھ کر اس شیر سے مخاطب ہو کر کہا، اے شیر، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ میں ایک اسلامی مہم پر تھا، میرا جہاز ٹوٹ گیا اور میں یہاں پہنچا ہوں۔ میں تجھ سے اللہ کے واسطے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچانا، بلکہ اگر ممکن ہو تو مجھے راستہ دکھا دے تاکہ میں اس جزیرے سے نکل سکوں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا تھا کہ شیر نے اپنا سر جھکا دیا اور ان کے ارد گرد یوں چلنے لگا جیسے کوئی وفادار کتا اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ شیر ان کے آگے آگے چلتا رہا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے۔ شیر انہیں جھاڑیوں، درختوں اور خطرناک جگہوں سے بچاتا ہوا ایک محفوظ راستے کی طرف لے گیا، یہاں تک کہ جزیرے
جزیرے کے ایک کنارے پر لے جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیر سے کہا، بس اب یہی ٹھیک ہے، میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ شیر نے پھر ایک نظر ان پر ڈالی اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ شیر کی رہنمائی سے اس ویران جزیرے کے محفوظ راستے پر پہنچے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے زمین پر سجدہ کر کے رب کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، تو نے اپنے ایک درندے کو میری رہنمائی کے لیے بھیج دیا۔ اے اللہ، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تو نے مجھے زندگی بخشی، اب آگے میرے لیے راہ ہموار فرما۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھے اور اپنے جسم کی تھکن دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ کئی دنوں سے بھوکے تھے، ان کے کپڑے پھٹ چکے تھے اور جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا، مگر ان کا دل ایمان سے لبریز تھا۔ رات وہی کنارے پر سوئے۔ صبح آنکھ کھلی تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ انہوں نے قریب ہی ایک ناریل کا درخت دیکھا جس پر چند پھل لگے تھے۔ انہوں نے کوشش کر کے ایک ناریل توڑا اور اس کا پانی پیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑی سی غذا میں ان کے لیے طاقت رکھ دی۔ وہ اٹھے اور جزیرے سے نکلنے کی راہ تلاش کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد دور سمندر میں ایک چھوٹی کشتی دکھائی دی جو غالباً مچھیروں کی تھی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زور زور سے آوازیں دینا شروع کیں، اپنے کپڑے ہلا کر اشارے کیے۔ کچھ وقت بعد کشتی والوں نے ان کو دیکھ لیا اور کشتی کنارے لانے لگے۔ جب وہ کشتی قریب پہنچی تو ان مچھیروں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور اس سنسان جگہ پر کیا کر رہے ہو؟ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وابستگی کا ذکر کیا۔ ان کا دل اتنا نرم تھا کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو ان مچھیروں میں سے بعض کی آنکھیں بھر آئیں۔ ان میں سے ایک بوڑھا مسلمان نکلا جو کہنے لگا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار حج کے موقع پر دیکھا تھا۔ اس نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کپڑے دیے، کھانا کھلایا اور کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی کئی گھنٹے سمندر میں چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک آبادی کے ساحل پر پہنچی۔ وہ علاقہ مسلمانوں کا تھا۔ جب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے تو سب حیران تھے کہ ایک برباد جہاز کا مسافر زندہ کیسے بچ گیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سارا واقعہ سنایا تو لوگ حیرت میں ڈوب گئے۔ ایک شیر کا انسان کی رہنمائی کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ سب نے اس واقعے کو معجزہ مانا اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کی حفاظت کے لیے شیر جیسے درندے کو فرشتہ بنا دیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کچھ دن قیام کیا، پھر وہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنا واقعہ سنا سکیں اور اس نعمت پر شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کو دوبارہ امت کے درمیان زندہ سلامت پہنچایا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ واپس پہنچے تو ان کے قدموں کی تھکن اور جسم کے زخموں کی شدت سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ایک لمبے اور سخت سفر سے گزرے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب انہیں دیکھا تو لپک کر آگے بڑھے، انہیں گلے لگایا اور پوچھا، اے سفینہ، آپ کہاں تھے؟ ہم نے تو سنا تھا کہ آپ کا جہاز تباہ ہو چکا ہے اور آپ شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت سکون اور توکل سے
پورا واقعہ سنایا۔ ان کے الفاظ میں ایسا یقین، ایسا ایمان اور ایسی روشنی تھی کہ سننے والے رو پڑے۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح طوفان میں ان کا جہاز تباہ ہوا، کس طرح اللہ نے انہیں جزیرے تک پہنچایا، کس طرح شیر جیسا درندہ ان کا محافظ اور رہنما بن گیا، اور کس طرح اللہ نے انہیں ایمان، صبر اور اخلاص کے سبب ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔ جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے۔ اللہ تعالی اپنے نبی کے غلاموں کی حفاظت خود کرتا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کو زندگی بھر یاد رکھا اور اسے ہر اس شخص کو سنایا جس کے دل میں ایمان تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد اس وقت کرتا ہے جب تمہارا دل ایمان سے بھرا ہو، جب تمہارے جسم کی کمزوری تمہارے دل کی طاقت کے سامنے ہار جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک درندے کو میری رہنمائی کے لیے بھیجا، اگر وہ چاہتا تو شیر کے پنجے میرا گوشت چیر ڈالتے، لیکن اللہ نے اسے میرا محافظ بنا دیا۔ یہ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے جن کی غلامی میرے لیے سب سے بڑی عزت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہو، اللہ اس دل کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ بعد میں بہت سے محدثین نے روایت کیا۔ یہ واقعہ مستند کتابوں میں بھی آیا اور اہل ایمان اسے بطور دلیل بیان کرتے رہے۔ اس واقعے نے لاکھوں دلوں کو اللہ کی قدرت پر یقین دلایا، اللہ کی رحمت پر توکل سکھایا اور یہ یاد دلایا کہ اللہ جب چاہے زمین و آسمان، درندے اور پرندے سب کو اپنے نیک بندوں کی خدمت پر لگا دیتا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کے بعد زیادہ تر وقت عبادت، خدمت دین اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنے میں گزارتے رہے۔ ان کی باتوں میں اثر ہوتا تھا، ان کی دعاؤں میں نور ہوتا تھا۔ لوگ دور دور سے آ کر ان سے یہ واقعہ سنتے اور پھر توبہ کرتے، ان کا دل بدلتا، ان کا ایمان پختہ ہوتا۔ یہ واقعہ آج بھی ایک ایمان افروز قصہ ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ پر یقین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صبر اور توکل ایک مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا یہ واقعہ آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک ان لوگوں کو اللہ کے قریب لاتا رہے گا جو دل سے اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی مدد کرے، بس انہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کامل ایمان، سچا اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہوگا۔